زندگی نو سوا عرب مسلمان حضور دی ناموس تے پیرا بھی نہ دے سکے، بلکہ مسیتوں کے سپیکر اتار دے ہو، کیوں توانوں تے ذلیلو چاہیے سی کہندے او مولویو جمعہ والے دن سلام پڑھو، ہر روز صبح پڑھو، اے فرانس دا جواب ہے۔ تسی ممتاز قادری نو جیل چو کٹ کے اپنے ہاتھ نال 63 توپاں دی سلامی دے کے ڈالے جیل تو باہر انہوں رہا کر دے، فرانس نو کہندے یہ جواب ہے ناموس رسالت کا، یہ جواب ہے ناموس رسالت کا۔ تم حضور کے گستاخیاں کرتے ہو، ہم ممتاز قادری کو رہا کر رہے ہیں، تم تو مزید اس پر پابندیاں لگا رہے ہو، اگر مگر کر رہے ہو۔ لو جی میں گل آگے کرن لگا، اب اس پر نذیر اختر صاحب نے جب دلیل دی، ہائی کورٹ اسلام آباد میں گیا تھا وہاں، جج کہنے لگا یہ تو حضور کے زمانے کی باتیں ہیں، اس سے کوئی اور بات بھی سنائیں۔ یعنی حضور نے نہیں پکڑا، نابینا صحابی راتی مار کے آیا عورت کو، راتی مارا، حضرت عمیر بن عدی راتی قتل کر دیتا گستاخ عورت نو، سویر دی نماز آ کے حضور دے پیچھے پڑی۔ نذیر اختر صاحب نے جدوں یہ سارا سنایا انہوں نے، میں حضور دے پیچھے نماز پڑھی تھے، حضور نے نماز پڑھ کے فنظر الی عمیر ابن عدی، حضور نے سلام پھیر کے پوریاں صفحہ میں ویکھیا بھئی عمیر بن عدی کتھے بیٹھے، اکھاں کوئی نہیں، عین نابینا۔ میرے آقا نے جدوں ویکھیا تے فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا زنانی مار آئے ہو، زنانی مار آئے ہو، قال نعم بے ابی انت یا رسول اللہ، حضور مار آیا۔ اب مسجد میں سناٹا چھا گیا، نابینا سن ویکھتے نہیں سن رہے بھئی حضور ناراض ہو رہے ہیں یا راضی، نابینا تھے، فوراً پھر سوال کر دیا حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور عدالتہ تو آڑیاں، قانون تو آڑے، راتی ماورائے عدالت تو آڑے پوچھے بغیر گستاخ عورت مار آیا، کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا کا فیصلہ سنیں، اس فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تو نے یہ سوچا کیا ہے، لا ینتطع فی انزان، فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گے۔ ایس جگہ دا کیا نام ہے؟ نور بستی والے ایک گل بہتر سمجھ سکتے ہیں، بھائی سویرے واڑے چو بکریاں نو کڈو نا تو ایویں بلا وجہ ٹنگا چاہ کے سنگ پھسا لیندیاں۔ صحابہ کہندے نے حضور دی زمان مبارک کے جو عرب وچ اسی پہلی باری اے لفظ سنے عربی وچ، اس تو پہلے عربی بولی کسی نہیں ہے، لا ینتطع فی انزان، فرماندے نے اس تو پہلے عرب وچ یہ جملہ ہی نہیں بولیا گیا۔ حضور نے فرمایا جڑیاں بلا وجہ بکریاں اٹھ کے نا سویرے سنگ پھسا لیندیاں، جدوں میری عزت دا مسئلہ آئے گا قیامت تک وہ بکریاں بھی نہیں بولن گیاں۔ کیوں جی؟ جدوں حضور نے گل فرما دیتی تو اب اگر مگر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ہے مطلب؟ جج کہنے لگا یہ تو حضور کے فیصلے ہیں، حضور کی ظاہری حیات کے بعد کا کوئی فیصلہ سناؤ۔ ہائی کورٹ دے جج جڑ دو بیٹھے، پھر نذیر اختر صاحب چونکہ سارے علماء نے انہوں نے اس وقت گھیریا بھئی کوئی دلیل چاہی دی اسی حاضر، اسی تو کیا سانو ہی جان دے ہو، سانو دے اندر نہیں جان دے، کہنے نہیں ان کو نہیں جانے دینا، اسی کو اسی دے ہی بیان کرنا، اور اسی کی بیان کرنا اندر جانا۔ اسا کہ اللہ جی وہ بھی واقعہ سن لو، انہاں کہا جی انج ہویا ہوئے تے عدالت نے انہوں معاف کر دیتا ہوئے، اے واقعہ دسو، اے تے حضور نے معاف کیتے ہیں۔ لو جی پھر ہوں اے بھی سنو، فاروق اعظم دے زمانے بحرین، لوگ انہوں بحرین پڑھ دیں، لفظ بحرین ہے، اتھے چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانہ دے ڈنڈیاں نال کھیڑ رہے، اے جڑے آج کل تسی ہاکی کہہ لو، گیند نال جڑے ڈنڈے مارنے، وَاسْقُفُ الْبَحْرَيْنِ قَائِدٌ، بحرین دا جڑا پادری سی وہ بھی ویکھ رہے سی انہاں مسلمان بچیاں دا میچ، فَوَقَعَتِ الْقُرَّةُ عَلَى صَدْرِهَا، ایک بچے نے گیند نو ماریا ڈنڈا، وہ پادری دے سینے تے جا لگی، فَأَخَذَهَا، انہیں گیند چک لئی، بچے چلے گئے، فَجَعَلُوا يَطْلُبُونَهَا، انہیں کہا یار گیند ساڑی دے دے، فَأَبَاهُ، وہ کہنے لگا نہیں میں گیند کوئی نہیں دینی، فَقَالَ غُلَامٌ مِّنْهُمْ سَأَلْتُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں بچے میں جو ایک بچہ کے ودیا، انہیں کہا یار تو اینجے نہ دیندہ تے تینوں اسی اپنے نبی دا واسطہ دیندے، سَأَلْتُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ، حضور دا واسطہ دیندے،
فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ. اس لانتی نے کتاب وہ گیند بھی نہ دیتی تو حضور کے خلاف گل کر دیتی. اب ذرا دیکھیں کیا ہونے لگا ہے. ہوں حضرت ابو ہریرہ بحرین دے گورنر مرکز حکومت حضرت عمر دی چاہیے تے سی انہاں بچے نوں کہ اپنے محلے دے امام کول جاندے, پھر حضرت ابو ہریرہ کول جاندے, جی اتھے مسئلہ حل نہ ہوندا تو پھر حضرت عمر کول جاندے. لیکن حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں فاقبلوا بسوالجہم, وہ ڈنڈے لے کے اس تے ٹوٹ پے, انہوں کٹ کٹ کے اتنا کٹیا کہ حتی ماتا, وہ لانتی مر گیا. بندہ ماورائے عدالت قتل ہو گیا, اور حضرت عمر دے دور قتل ہویا جتھے بکری دے بچے بھی پیاسا نہیں مر سکتا. مسئلہ عیسائی آ گیا, بڑا طوفان مچا دیتا, ساڑا مولوی مار دیتا ہے انہاں بچے نے, یہ بچے ساڑے حوالے کرو. سلمان تاثیر دیاں شمع پوچھ گئیاں, اس بچے ساڑے حوالے کرو. فرفع ذالک الی عمر, حضرت ابو ہریرہ کیا بھائی مرکز چلے جاؤ حضرت عمر کو, حضرت عمر کو لے جاؤ. اے میں اس بارے کوئی فیصلہ نہیں کرتا, حضرت عمر کو لے جاؤ. جب حضرت عمر کو لے گئے تو راوی کی کہتے ہیں سنو ذرا, مسلمان تو یہ ہیں فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان ذالک الاسقف فقال الان عز الاسلام. راوی کہتے ہیں اللہ دی قسم ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان لذالک الاسقف. فرماندے کیسر و کسرا فتح ہویا, انہاں دے خزانے مسجد نبوی شریف دے اگے ڈھیر لگے, حضرت عمر اتنے کدی خوش نہیں ہوئے. اللہ دی قسم چکے کہتے ہیں حضرت عمر اس تو پہلے کدی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا انہاں بچیاں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے. تے لفظ کی فرمائے الان عز الاسلام. ہون لوگاں نو پتہ چلیا اسلام دا کی مقام ہے. آج اسلام عزت والا ہو گیا, لفظی معنی دے. فرمایا ساڑھے وڈے تے وڈے چھوٹے دا بھی جواب کوئی نہیں. اے حضرت عمر دا فیصلہ ہے جڑا ہون اسی پیش کیتا ہے. اے پچھلی پیشی جڑی اج 10 نو پھر مزید دلائل آنے تے اے میں اگلی غور دلیل دسن لگا جڑی حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء وچ لکھیا. انہیں کہا نا جج بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا, پڑھے کل پڑھے نا اسی وہ دے مقابلے بھی دلیل پیش کر دیتی. جج ہاتھ نہیں لگا سکتا, میں آگے سنان لگا بھئی حافظ نے کی لکھیا. ناموس رسالت کا تو مسئلہ ہی جدا گانا ہے. تے حضرت عمر دا اے فیصلہ ہونا سی پیش کیتا ہے. جج جڑن انگشت بدن دامن اے کتھوں کٹ لیا اے مولوی. میں کہا ساری زندگی اور کام ہی کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ کتیاں دا کام یہ ہوتا ہے کہ مالکاں دی حفاظت کر دیتا. حضرت عمر دا فیصلہ سنو جی, ماورائے عدالت بندہ قتل ہو گیا بحرین وچ, گستاخ رسول. فرمایا ان اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا لہ وانتصروا وقال احضر دم الاسقف. یہ ہے حضرت عمر کا فیصلہ. فرمایا عیسائیوں میری عدالت میں آ گئے ہو کہ ان بچوں کو سزا دو. ان اطفالا صغارا شتم نبیہم, تمہیں پتہ نہیں ان کے نبی کو برا بھلا کہا گیا. فغضبوا لہ, یہ بچے غصے نہ ہوتے. وانتصروا, اور نبی کی غلامی کا اظہار نہ کرتے. آخر میں حضرت عمر نے تاریخی فیصلہ سنایا. وقال احضر دم الاسقف. فرمایا عمر کی عدالت میں بکری کا بچہ پیاسا مر جائے اس کے خون کی قیمت ہے, اس گستاخ پادری کے خون کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں. یہ سمجھ آئی بات؟ یہ حضرت عمر دا فیصلہ ہے. یہ بھی اسی ہوں پیش کر دیتا ہے. ہوں کل ہفتے والے دن یہ جڑا 10 نو ہونی پیشی وہ اگلا فیصلہ بھی پیش کرنا ہے کہ جی جج مجرم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, سزا دے سکتا ہے. یہ بھی حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء وچ لکھیا, کیروان دے قاضی محمد ابن ابی المنظور انصاری کرسی عدالت ہوتے بیٹھے ہوئے, حکومت دے نمائندے ایک یہودی نو پکڑ کے انہاں دی عدالت وچ لے آئے. آپ نے کرسی عدالت میں بیٹھے بیٹھے پوچھا, فرمایا اس یہودی نے کیوں لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی انہیں حضور کے خلاف گل کی تھی. کیوں جی؟ قاضی محمد ابن ابی المنظور انصاری اپنی کرسی عدالت اٹھے, جج قاضی اٹھے, انہوں نے ہاتھ چو یہودی لیا,
انہوں مکے دو چار مار کے گوڑیاں تھلے دیتا خود ہی اتے مکیاں تے لتاں نال مار مار کے انہوں اتھی قتل کر دیتا. یہ بھی تاریخ اسلام کا فیصلہ ہے. قاضی ہاتھ نہیں لگا سکتا, قاضی اپنے ہاتھ سے ذبح بھی کر دیتا ہے, ہاتھ کہاں لگاتا ہے. بعد وچ لوگوں نے پوچھا حضور تسی اے کی کیتا ہے؟ فرمایا مجھے حکومت کے عزائم معلوم ہو رہے تھے کہ حکومت اس بندے کو میری سزا کے باوجود چھوڑ دے گی, تو میں نے کہا میں کیوں نہ اپنے ہاتھ سے اس کا فیصلہ کر دوں. یہ سارے فیصلے ہیں جو اسلام کے اندر رسول اللہ کے غلاموں نے کیے ہیں. اقلیتوں کا اور مسئلہ ہے. ہمارے ہاں خلط مبس ہو رہا ہے, یہاں اقلیتوں کو حقوق نہیں ہے. میں نے کہا عیسائی ہونا اور بات ہے, یہودی ہونا اور بات ہے, ہندو ہونا اور بات ہے, سکھ ہونا اور بات ہے. یہ سارے رہے ہیں ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں, آپ حضرات سارے ہی رہتے ہیں. کسی نے اٹھ کے سویرے کسی عیسائی دے بارے گل کی تھی؟ ساڑھے نزدیک کو ٹٹی چاندن ٹٹیاں کھان لگ پون, سانو کوئی پریشانی کھان بھی شان اسی کو منع کرنا ہے انہوں نے. ہندو گاں دا موتر پیندا ہے, گوبر بھی کھانا شروع کر دے. سکھ جڑے نو وال اپنے ودانے باویں بکریاں دی اوتے بن لون, سانو کوئی پریشانی آ رہے, لیکن گستاخ رسول کی بات اور ہے. اقلیت لوگ خلط مبس کرتے نہیں جی, اقلیتوں کو حقوق نہیں ہے. میں نے کہا سب اقلیتوں کو حقوق ہیں, گستاخ رسول کے لیے کوئی حق نہیں. اے بخاری شریف موجود 9 مرد تے 6 عورتاں فتح مکہ والے دن حضور نے سارے نو معاف کر دیتا. فرمایا بھئی جڑا اپنے گھر دا دروازہ بند کر دے گا سی انہوں بھی معاف کر دیں گے, جڑا ہتھیار سٹ دے گا سی انہوں بھی معاف کر دیں گے, جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے گا انہوں سے معاف کر دیں گے, جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہو جائے گا سی انہوں بھی معاف کر دیں گے, جڑا حرم کعبہ وچ آ جائے. حضور نے معافی عام دا اعلان کر دیا. لیکن حضور نے فرمایا 9 مرد تے 6 عورتاں یہ سارے گستاخ سے. حضور نے فرمایا جتھے ملن انہوں نے قتل کر دیا. لو جی ہے بخاری شریف میرے کو موجود ہے, سیاستہ دیاں ساریاں 6 کتابوں میں حدیث موجود ہے. بخاری تو میرے سامنے. اتنی دیر ایک صحابی دوڑ دے آئے, صحابہ کہندے حضور نے انج اپنا ٹوپی مبارک انج چکی سی, خود یا پگڑی مبارک, بعض کہندے بھئی خود دی وجہ تو پگڑی دا رنگ جڑا ہو گئے سی, بدل گئے سی. اینج حضور نے چک فرماندے نے اینج حضور نے چکیا. اتنی دیر ایک صحابی آ گئے, عرض کی تھی وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ ابن خطل وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْطَارِ الْكَعْبَةِ. حضور جڑا گستاخ ہے نا ابن خطل, وہ کعبے دے غلاف دے وچ اوتے چڑھ گیا. تو انہوں پتہ ہے کعبے دا غلاف بڑا مضبوط بدے ہوندا, باویں سارے حاجی بھی لڑک پون انہوں نہیں ڈگدا. وہ تھلو چڑھ دیں اوتے جا چڑھیا, لمکن لگ پیا کعبے دے غلاف نہ. ایک طرف کعبے دی دیوار, ایک طرف کعبے دا غلاف. رحمت سارے جہانہ دی رحمت, حضور دی رحمت آج عام بھی ہے, ہر بندے نو معافی بھی مل رہی. لیکن وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْطَارِ الْكَعْبَةِ, ایک کعبے دے غلاف نہ لٹک رہا. صحابہ نے عرض کی تھی ہون کی کریے؟ سنو جی حضور کا فیصلہ ہے, حضور کی بات تو مانو. حضور نے فرمایا اقتلوہ, فرمایا اسی وہی قتل کر دیا جائے. میں نے کہا گستاخ رسول کو تو کعبے کی دیوار اور کعبے کا غلاف بھی نہ بچا سکا, تم کیا باتیں کرتے ہو؟ اس کو وہی قتل کر دیا گیا. تم کیا باتیں کرتے ہو کہ ناموس رسالت پر کوئی بندہ غداری کر سکتا ہے؟ امت مسلمہ سارا کچھ قربان کر سکتی ہے, لیکن حضور کی عزت پر پہرا دینے سے باز نہیں آ سکتی. مجھے دے بھئی نیچے والی جگہ. اے میرا فتویٰ نہیں, اے امام مالک دا فتویٰ ہے. کیوں جی؟ تے میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں تے فائدہ کی بھئی پیرہ نے میں نے کیا بھئی ناموس رسالت کی گل کرو, تے او دا میں وجہ دسنا چاہتا کہ خراسان دے بادشاہ نے کی گل کی تھی تے رب انہوں بخش دیتا. اسی گل اس واسطے جاڑی راتی ناموس رسالت تے کرنے. امام ابو القاسم قشیری جنہوں داتا صاحب کہندے میرے استاد ہیں, داتا صاحب استاد ابو القاسم قشیری لکھ دیں ہر جگہ, کہندے میرے استاد ہیں. امام قاضی عیاض نے انہاں دے حوالے نال لکھیا کہ خراسان دا بادشاہ سی عمر بن لیس, تے دے کوئی کرتوت بھی ٹھیک کوئی نہیں سن. مر گیا تے رویا فی النوم, خواب وچ ویکھیا گیا. فقیل لہو ما فعل اللہ بکا, خواب وچ ویکھن والے بندے نے پوچھا رب نے تیرے نال کی معاملہ کیتا؟ فقال غفر لی, انہوں نے کہا رب نے میں نے بخش دیتا. فقیلا بماذا, انہوں نے پوچھا کرتوت تا تیرے ایک بھی نہیں سی چنگا, رب نے تینوں بخشیا کیوں؟
کیڑی وجہ تو بخشیا؟ لو جی ناموس رسالت، ایک تے ممتاز قادری 27 گولیاں مارے، صرف دل وچ خیال آ جائے نا حضور دے عزت دا تے رب تاویں بخش دیندا۔ اے قاضی ایاز نے لکھیا، فرمایا اودے کول پوچھا انہیں کیا کیوں؟ وہ کہنے لگا اس واسطے کہ سعدت ذروۃ جبل یوما فاشرفت علی جنودی فاعجبتنی کثرتهم فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فعنتہ ونصرتہ فشکر اللہ لی ذالک وغفر لی۔ انہیں کیا ایک دن میں پہاڑ ہوتے چڑھیا، تھلے اپنا لشکر ویکھیا تو بڑا بڑا لشکر، تو میں کہا یار اج انہوں کی کرنا ہے، کاش کہ میں حضور دے زمانے چاہتا تے حضور دی مدد کردہ۔ فعنتہ ونصرتہ، یہ دل وچ خیال آیا میں حضور دی مدد کردہ تے حضور دے نال چلدا۔ تے امام کہندے ہیں فشکر اللہ لہو، اللہ نے اس دی اس تمنا دی قدر کی تھی، وغفر علی، انہیں کیا اس تمنا دی وجہ تو رب نے میں بخش دی۔ صرف حضور دی ناموس دی تمنا کی تھی تے رب نے انہوں بھی بخش دیتا ہے۔ تے جڑا حضور دی عزت واسطے 27 گولیاں ماریاں رب انہوں نہ پلوے گا بھی تو کیوں کیتا ہے پھر؟ ایدے وچ قاضی ایاز نے لکھیا نبی علیہ السلام دا پیشاب مبارک پاک ہے، طیب ہے، طاہر۔ حضور دی امت نو ایتھے رکھو، اس تو مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے؟ داتا صاحب علیہ رحمہ نے کشف المعجوب شریف وچ لکھیا کہ ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے، ولی کی ساری زندگی حضور، بلکہ داتا صاحب لکھیا فاضل تر، حضور کا سانس پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایویں نہیں بابا جی نے اتنا بڑا ڈیرہ لایا، حضور دی عزت ہوتے گل اتنی بڑی لکھ دیتی، میں نہیں پڑھیا کسی اور نے گل لکھی ہو داتا صاحب تو علاوہ۔ فرمایا ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر بھی نہیں ہے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ایک مہمان بھی نہیں کھوایا جا سکتا ہے، ہزارہ لوگ کھا رہے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ مولوی کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے؟ میں کہا مولوی داتا صاحب دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں، تو کیڑیاں گلاں کرنا؟ خواجہ صاحب کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں، امام ربانی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں، پیر میر علی شاہ صاحب کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں، تو کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا؟ اونا دے بارے تے میں گالی مسید خراب کرنی، فرانسیاں دے بارے میرے کو تو لفظ ہی ایسے کوئی نہیں، میرے کو تو گاڑا بھی کوئی نہیں ہو جی، جڑی گاڑ بھی کسے بندے واسطے ہو نہیں، جڑا خنزیر تو بھی ہوتے ہوں انہوں نے گاڑ کیڑی کٹی ہے۔ حضور دے بارے تسی گلاں کر لے ہو، اسی جے موجود ہو۔ گل سمجھ آ رہی؟ میں ان آخری گل کرن لگا، بس مکان لگا اپنی گلاں نو۔ حضور دی عزت ہوتے پیرا دینا ہے، اے نہ ہوئے قبر حضور رخ انور دوسری طرف کر لمن، اتھے آنا حضور نہیں ہے۔ حضور فرمان کے تیرے کول تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی، تو کدے پلاٹ لاہور تے کدی بیریا ٹاؤن، کیوں جی بیریا ٹاؤن تے پلاٹ ویڑ کے دسترخوان لانا ہو رہے جی، تے ایتھے فقیران دے در تے دسترخوان لانا ہو رہے، ہاں جی بیریا ٹاؤن تے پلاٹا جو کاٹ کر کے دستر روٹی کھلانا ہو رہے، بغیر کاٹ تو جڑا مرضی آوے جو کھاوے اے گل ہو رہے۔ قوم نو منگتا بڑھا کے رکھ چھڑے جی بیریا دسترخوان، میں کہا ایتھے آ کے ایتھے خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر، ایتھے جڑا کھانا ہے نا اے رب العالمین دے جڑے خاص بزرگن انہاں دا دسترخوان ہے، ایتھے بندے نو شرمندگی بھی نہیں ہوندی۔ میں گزرے اتھو جڑا جتے فلماں دے بہت سارے سہن میں جڑے وہ روڈ دا نام میں نہیں آندا، اتھو میں گزرے تو اتھے باہر لکھیا کھڑیا بیریا دسترخوان، تے لوگ فٹ پاتھ دے بیٹھے انج کر کے، ایتھے آندن لوگ انج کر کے، کتنی شرمندگی ہوتی، ہر بندہ منہ لکا رہے سی، میں نے کوئی ویکھی نہیں بیریا دسترخوان تے ٹکر کھا رہے، ایتھے لوگ مانگ کے لے جاندے نا حضرت جی ایک روٹی دینا ذرا، اور میں جی گھر تبرک لے جانا ہے جی، یہ فرق ہے رسول اللہ کے غلاموں میں اور دنیا کے کتوں میں، یہ فرق ہے۔ ہاں جی حضرت میاں امیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو شاہ جہان ملن چلا گیا، میاں امیر نو شاہ جہان ملن، اس تو پہلے ایک گل
جنرل سوار خان سی نا وہ بڑا پکا سنی سی ضیاء الحق دے زمانے وہ حضرت میاں امیر جاندہ سی ایک دن بیٹھے ہویا تھے قبر جو آواز آئی حضرت میاں امیر فرمان لگے سوار خان گھوڑا لاؤ سوار خان نو کوئی سمجھ نہ آئی کچھ دن بعد ضیاء الحق دی پتہ ہے بیٹری جدو لو ہوندی سی تو کہندا میں داتا صاحب آگے چارج کرانا ضیاء الحق بیٹری چارج کرانا آ گیا داتا صاحب اتو سوار خان نال سی گورنر وہ جدو باہر نکلیا تو سوار خان کہنے لگا جی میاں امیر چلیے تو ضیاء الحق اندروں غور سی اتو تو ورنہ آسمان تے زمین دے درمیان بندہ نہیں اڑدا کوئی وجہ ضرور سی ہاں جی ایویں نہیں اڑاندا بندے نہیں لاش بھی نہ ملے بندے انہیں کہا چھوڑو یہ بزرگ بس ٹھیک ہے میں یہی حاضری دے دی بزرگ ساری انہیں یعنی اظہار مطلب نفرت نہیں کہہ سکتے انہیں ہمیں کیا چھڑو بس ٹھیک ہے ایک جگہ حاضری ہو گئی سوار خان چونکہ بڑا دبنگ قسم تھا جنرل سی انہیں کہا نہیں چلیے وہ لے گیا حضرت میاں امیر دی قبر دے اندر جب دو میں داخل ہوئے نا بیٹھے قبر جو آواز آئی سوار خان اور میں نے کہا تھا گھوڑا لاؤ تم گدھا لائے ہو اور میں انہوں نے تاں گل سنائی تاکہ تم اگلی گل سمجھ آ جائے یہ سچا واقعہ ہے سوار خان نے آپ دسے حضرت میاں امیر نو ملنا آ گیا شاہ جہان آپ اتلے چھت تے چلے گئے تھلے اپنا چوکیدار کھڑا کر دیتا آج دے حکمرانہ دی طرح وہ حکمران نہیں سن کوئی پڑھتے سن انہوں نے تو کلو اللہ بھی 3 باری نہیں آتی اے پچھلے دن سلاب آیا تے سینٹ دے قومی اسمبلی دے اجلاس ہو رہے سی ڈپٹی چیئرمین صدارت کر رہے سی کسی اسمبلی ممبر نے کیا انہیں کہا جناب سلاب بندے مر گئے فاتحہ پڑھو کہتا کل واللہ احد اجمعین برحمتک یہ ہنسنے والی باتیں نہیں یہ ڈوب کر مرنے والی باتیں یہ ہنسنے والی بات تو نہیں ہے نا 1400 سال میں ایسی فاتحہ کسی نے نہیں پڑھی یا تو اس نے اسلام سے مذاق کیا تو پھر بے ایمان ہو گیا اگر اس کو کل واللہ نہیں آتی تو اس کو حق کس نے دیا اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھے مذاق کیا تو اسلام کے ساتھ مذاق کیا اس نے کل واللہ تو حد تو یہ تو بنتی نہیں ہے فاتح اس نے یہ بات کہی لیکن وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے انہیں جناب چلو دیکھ کے آواز لائی حضرت میاں امیر نو کہنے لگا ہے در درویش دربان ابایت انہاں کیا ہے درویشان دے دروازے ہوتے انہاں دربانہ دا کی کام ہے تو چنگا درویش ہے حضرت میاں امیر نے اتو آواز دیتی فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آیت فرمایا ہاں فقیروں کے در پر دربان نہیں ہونا چاہیے لیکن اس لیے ہونا چاہیے کہ دنیا کا کتا نہ آ جائے یہ میاں امیر نے بادشاہ کو سنا دیا یہ وہ ان کے وارث بیٹھے صدیاں بعد بھی اے دین دے وارث انہاں دین دی گل کرنی تے ہن جناب تہاڈے کول کئی عرض ہے اسی تے حاضر ہاں ساڈی میں تے 8 گل دی پگڑی بننا ہن پہلے 5 دی بندہ سی اے ڈبل بدی ہوئی مدین سمجھو کہ 8 گل پوری بننا ٹھیک ہے جی تے جتھے موت آ جائے مسلمان ادھے وچ لپیٹ دیون کوئی ضرورت نہیں جتھے موت آ جائے قبر سٹ دیون میرے آقا اتنا ضرور فرما دیں گے جانے دو یہ اپنے ہی ہے جانے دو ایسے واسطے ساری محنت کر رہے ہیں ورنہ حالات بڑے آخری خطرناک ہیں قائد آخری بندہ غازی علم الدین دی قبر جو جڑا نکلے آخری بندہ اقبال ہے اقبال آخری نکلیا قبر جو تارا نالے جو اقبال ہے آخری اقبال نکلیا انہیں غازی علم الدین دی کفن دے تنیاں انہیں کھولیاں تنیاں کھول کے تے اقبال سامنے کھڑا ہو گیا قبر جھک کے غازی دے منہ دے سامنے چہرہ انور دے سامنے کہنے لگا غازی اور میں تیری وصیت پوری کر دیتی تو کیسی میں نو لاہور میانی صاحب دی دفنانا ہے تو میں 11 دن تو بعد تینوں اتھے لے آیا اپنی ذاتی محنت نال تینوں اتھے لے آیا میں تیری وصیت پوری کر دیتی ہن ایک میری وصیت بھی ہے اقبال جھک کے غازی علم الدین دے سامنے کھڑے ہو کے گل کی تھی انہیں کہا ہن میری وصیت ہے وے کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آن تے میرا سلام ضرور عرض کر پھر روندے روندے اقبال باہر نکلیا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے ترکھان دا پتر بازی لے گیا